السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشموری آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ماضی کی دو قسمیں پڑھائی تھیں، ماضی مطلق اور ماضی قریب۔ ماضی مطلق اور ماضی قریب، پھر اس کی تعریفات بتائی تھیں اور ان سے بننے والے صیغے کس طرح بنتے ہیں وہ بتایا تھا آپ کو۔ آج ہم آپ کو ماضی کی 6 قسموں میں سے ماضی کی تیسری قسم ماضی بعید سے متعلق کچھ بتائیں گے۔ ماضی بعید، اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا ماضی قریب۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو ماضی بعید کہتے ہیں وہ اس فعل کو کہتے ہیں جسے گزرے ہوئے زیادہ عرصہ ہوا ہو۔ ماضی قریب میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جسے جو قریب ہی میں گزرا ہو، جسے گزرے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو۔ اور ماضی بعید کہتے ہیں جسے گزرے ہوئے زیادہ عرصہ ہوا ہو، جیسے آیا تھا وہ ایک شخص۔ اور ماضی قریب میں کیا تھا کہ آیا ہے وہ ایک شخص، یعنی ابھی کچھ ہی دیر پہلے آیا ہے۔ تو ماضی بعید کہتے ہیں وہ فعل، وہ زمانہ جسے گزرے ہوئے زیادہ عرصہ ہوا ہو۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ صیغہ واحد غائب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور باقی جو صیغے بنتے ہیں وہ اسی صیغے واحد غائب ہی سے بنتے ہیں۔ اب ماضی بعید کا صیغہ واحد جو ہے وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بنے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بنے گا، اور باقی جو صیغے بنیں گے وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے مطابق بنیں گے۔ آئیے ابھی آپ کو شروع کرتے ہوں طریقہ۔ ماضی بعید کا صیغہ واحد غائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب، ہم مصدر لے لیتے آمد، یہ کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے نا آمد کا، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ اور بھی لے سکتے تھے۔ واحد غائب جیسے آمد کے آخر میں زبر دے کر، آمد کیونکہ اس کا جو آخر ہے وہ ساکن ہے، اب اس کے آخر میں زبر دیا تو وہ ہو گیا آمدہ، ٹھیک ہے؟ زبر دے کر آخر میں ہا اور لفظ بود لگائیں گے، ہا لگائیں گے تو آمدہ، اور بود لگائیں گے تو آمدہ بود۔ واحد غائب کا صیغہ بن گیا ماضی بعید صیغہ واحد غائب۔ آمدہ بود، آیا تھا وہ ایک شخص، یہ ہم نے ایک چین کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ماضی قریب میں بھی یہ طریقہ بتایا تھا کہ شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے کیا تھا؟ آمد، پھر اس کے آخر میں زبر دے دی، آمدہ ہو گیا، اور پھر آخر میں ہا لگا دیا، آمدہ، اور آخر میں ہا کے بعد پھر بود لگا دیا، آمدہ بود۔ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ صیغہ واحد غائب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ صیغہ واحد غائب کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ آگے صیغے بنانے کے لیے ہم ان کی علامتیں لگائیں گے۔ جیسے آمدہ بود تھا، واحد غائب کے بعد جمع غائب، آمدہ بود، تو علامت کیا ہے جمع غائب کی؟ نون اور دال، آمدہ بودند۔ آئے تھے وہ شخص، آئے تھے وہ کئی شخص، وہ کئی لوگ۔ اور واحد غائب آمدہ بودی، آیا تھا تو ایک شخص۔ واحد حاضر، معذرت، آیا تھا تو ایک شخص، یہ دیکھیں، آیا تھا تو ایک شخص۔ جمع حاضر آمدہ بودید یا آمدہ بودید، اس کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، معروف بھی اور مجہول بھی۔ آمدہ بودید، آئے تھے تم کئی شخص، وہ تو پھر وہ جمع غائب میں چلا جائے گا نا، معذرت، تو اور یہ تم، آئے تھے تم کئی شخص۔ اور آمدہ بودم واحد متکلم،
اور آمدہ بودم کا مطلب ہے آیا تھا میں ایک شخص. جمع متکلم آمدہ بودیم، آئے تھے ہم کئی شخص. تو ماضی بعید کی آمدن سے گردان کو جس طرح ہوگی آمدہ بود، آمدہ بودند، آمدہ بودی، آمدہ بودید، آمدہ بودم، آمدہ بودیم. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے گفتن مصدر سے ماضی بعید کی گردان بنانی ہے. اسی طرح کے 6 صیغے بنانے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر بھی آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. گفتن کا مطلب ہے کہنا. اسی مصدر سے ہم نے آپ کو بتایا تھا سارے افعال بنتے ہیں مصدر سے. آپ اسی مصدر سے کیا کریں گے کہ گفتن سے پہلے آپ ماضی مطلق بنائیں گے، پھر ماضی مطلق کی صیغہ واحد غائب سے آپ یہ بنائیں گے ماضی بعید کی 6 کے 6 صیغے. اچھا، ذخیرہ الفاظ میں آج ہم آپ کے لیے چند نئے الفاظ لائے ہیں. آب کہتے ہیں پانی کو. دست کہتے ہیں ہاتھ کو. گوش کہتے ہیں کان کو. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فارسی زبان میں مجہول کا آج کل تصور نہیں ہے. اردو میں تو ہے، جیسے اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا خرگوش، یا یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، لیکن نہیں، فارسی میں یہ کیا ہے، گوش کان اور بینی ناک. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایک چیز پوچھ سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم ماضی کی چوتھی قسم، ماضی بعید، ماضی ناتمام، جس کو ماضی استمراری بھی بولتے ہیں، ماضی ناتمام یا ماضی احتمالی میں سے انشاءاللہ وقت ہوا تو دونوں پڑھا لیں گے، ورنہ ہم آپ کو ماضی ناتمام بتائیں گے کہ اس کو ماضی ناتمام کیوں کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف کیا ہے اور یہ بنتا کس طرح ہے. تو یہ ہم آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.